السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جی اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک سوال کا جواب لے کر ہوں۔ سوال ابھی آپ نے سنا، اور اس ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عیدوں کی عید کہتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی۔ تو اس پر کچھ معترضین کا اعتراض رہتا ہے کہ بھئی عید تو دو ہی ہیں، بقرہ عید اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ سوال یہ ہوا، اور یہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی عید تو دو ہی ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ عید میلاد النبی۔ تو آپ سمجھیں، یہ کہنا اسلام میں کہ صرف دو ہی عیدیں ہیں، تیسری کہاں آئی، یہ سراسر جہالت ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ سراسر جہالت ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ جمعہ بھی کیا ہے؟ عید ہے۔ اب جمعہ عید کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کے دن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے، ہو سکے تو خوشبو لگائے، اور مسواک کو اپنے اوپر لازمی کر لے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، جس کو المعجم الکبیر میں نقل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ یقیناً بے شک جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ کیا ہے؟ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل کیوں ہے؟ آخرکار اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس لیے، اور وہ عید کا دن ہے اس لیے کہ اس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ تب سرکار فرماتے ہیں، تو تم کثرت سے اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن سید الایام کیوں ہے، سارے دنوں کا سردار کیوں ہے، جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس دن کو وہ افضلیت حاصل ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اب تو جس دن
محبوب خدا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ دن تو بدرجہ اولا تمام عیدوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ اسی لیے اس دن کو ہم تمام عیدوں کی عید کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں ہوتا، نہ زمین و زماں ہوتے، نہ مکین و مکاں ہوتے۔ کل کائنات اگر اس دنیا کل کائنات کا وجود ہے تو وہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عیدوں کی عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں۔ عیدیں تو پھر آپ حساب لگائیں تو ہر جمعے کو عید کا دن ہے، 50 عیدیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہمارے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو آپ جس دن پیدا ہوئے وہ دن بھی تمام دنوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔